محترم جناب خرم شاہ نواز صاحب، ٹورنٹو کینیڈا، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر کینیڈا سے یاد فرمایا. آپ کے 2 سوال ہمیں موصول ہوئے، دونوں کا جواب حاضر. آپ نے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ غلام احمد پرویز کے لیے کفر کا فتویٰ، کیا یہی حکم پرنس کریم آغا خان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ کے ذہن میں رہے کہ غلام احمد پرویز یہ نیچری فرقے کے تھے، اور نیچری ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کمبختوں کا مذہب یہ تھا کہ جیسا آدمی کا نیچر ہے اسی طریقے سے مذہب جو ہے وہ بن جائے. بقول ڈاکٹر اقبال، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. چونکہ انہوں نے بظاہر تو احادیث کا انکار کیا، لیکن حقیقت میں یہ قرآن کے بھی منکر ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کافی ہے اور احادیث مقدسہ کی ہمیں ضرورت نہیں. یہ احمق اپنی دلیل میں یہ بات بیان کرتے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے 150 ہجری میں پیدا ہوئے، امام مسلم کا حال بھی ان سے ملتا ہوا، امام ابو داؤد، اور ظاہر ہے کہ امام ترمذی وغیرہ صحاح ستہ کے جتنے ائمہ، یہ ظاہر ہے کہ کوئی 150 برس یا اس کے بعد میں پیدا ہوئے. انہوں نے یہ جانا کہ یہ 150 برس کے بعد پیدا ہونے کے بعد جو انہوں نے احادیث کا ذخیرہ جمع کیا وہ چون کر صحیح ہو سکتا. آپ کے ذہن میں رہے کہ لکھنے کا رواج ہرگز 150 برس کے بعد نہیں ہے، بلکہ احادیث مقدسہ سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ اسے لکھوایا کرتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث اگر سنتے تو اس کو لکھ لیا کرتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عادت بھی یہ تھی کہ حضور علیہ السلام سے کچھ سنتے وہ لکھ لیا کرتے. لکھنے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جس وقت غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر میں ظاہر ہے کہ مسلمان شہید ہوئے اور کفار مشرکین تو بہت زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل کیا. جب جنگ ختم ہوئی اور جتنے بھی جنگی قیدی ہاتھ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ فرمایا اور طے یہ ہوا کہ ان سے تاوان لے کر کے ان کو چھوڑا جائے، یعنی کہ جرمانے کی رقم. جو لوگ پکڑے گئے جو ان میں غریب تھے، جو یہ کہتے تھے ہم جرمانہ نہیں دیں گے، تو حضور علیہ السلام نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کچھ پڑھے لکھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پڑھنا لکھنا جانتے. حضور نے یہ فرمایا کہ چلو تم ایسا کرو کہ اگر پیسے نہیں دے سکتے تو انصار کے اتنے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہی تمہارا جرمانہ ہوگا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ دور صحابہ کرام علیہم رضوان، امام بخاری ان کا بعد میں پیدا ہونا، لیکن احادیث کے اخذ کرنے میں دور و دراز کے سفر کرنا جو ہے وہ گویا اس بات کا متقاضی ہے کہ اس زمانے بھی لکھی ہوئی بہت ساری کتابیں یقیناً تھی. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام اعظم سے سن کر کے کچھ لکھتے، اور اس زمانے میں بات اصل میں یہ ہے جیسے ہمارے یہاں اب قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنے کا رواج، اس زمانے میں قرآن مجید ہی کی طرح پوری احادیث مقدسہ جو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتی، انہیں لوگ حفظ کر لیا کرتے، ایک دوسرے سے اخذ کرنے کے بعد اس کو حفظ کر لیا کرتے. یعنی ان کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے گویا حافظ ہوتے ہیں، اسی طرح وہ حافظ حدیث بھی ہوا کرتے تھے. یہ سینہ بسینہ جس طریقے سے بے آئینی قرآن مجید لوگوں تک پہنچا، اسی طریقے سے احادیث مقدسہ بھی محترم جناب خرم شاہ صاحب اسی طریقے سے وہ لوگوں تک احادیث مقدسہ بھی پہنچی. آپ ذرا غور تو کیجئے کہ احادیث مقدسہ سے اپنے اعتماد کو ہٹانا، تو اب یہ بتائیے کہ وہ جن ہاتھوں سے، جن دہن، جن زبانوں سے احادیث مقدسہ ہم تک پہنچی، ظاہر ہے کہ انہی دہن، انہی زبان، انہی ہاتھوں سے قرآن مجید بھی ہم تک پہنچا. پھر وجہ کیا ہے کہ ایک بار اعتبار کیا جائے اور دوسرے کا انکار کیا جائے؟ اب دیکھیے قرآن ان آیت مقدسہ کا پھر کیا بنے گا. میں آپ کے سامنے بطور نمونہ چند آیات مقدسہ رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو حضور کی اطاعت کرے وہ میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا. اب بتائیے حضور کی اطاعت کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں حضور غسل کیسے کرتے، وضو کیسے کرتے، روزہ کیسے رکھتے، نماز کیسے پڑھتے، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، اور گویا نماز کے سنن اور واجبات کیا آپ قرآن مجید فرقان ہیں بتا سکتے ہیں؟ کہیں ایک جگہ فرمائی یؤتی اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے ہمارے رسول کی اطاعت کی اور یہی ہے وہ جو بہت بڑا کامیاب ہوا. رسول کی اطاعت کہاں ملے گی آپ کو؟
पूरी जिंदगी अहदीस मुकद्दसा की सूरत में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी और आपकी सीरत हमारे पास महफूज है। और ये बात आपके जहन में रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि हदीस कुरान मजीद फुरकान हमीद हदीस का मोहताज, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हम कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझने के लिए अहदीस मुकद्दसा के गोया मोहताज हैं। यानी बज़ाहिर तो ये हदीस का इनकार कर रहे हैं और हकीकत में इन कुरानी आयात का इनकार कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम की इताअत और उनकी फरमा बरदारी हुक्म दिया। इस वजह से मिस्टर परवेज पर कुफ्र का हुक्म लगाया गया। रहा प्रिंस करीम आगा खान का मामला, ये तो उससे भी आगे की कोई शय है। इनकी यहां न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात, बल्कि इनकी बुनियादी किताबों में ये लिखा हुआ है आगा खानियों की कि उस जमाने का इमाम जिसको वो पाले, यानी जिस जमाने में भी वो हों उस जमाने का इमाम जो इस्माइली हो, माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की जात उसमें हुलूल कर जाती, और अल्लाह तबारक व तआला की जात किसी में घुसने और हुलूल करने से पाक है। इसलिए दोनों पर कुफ्र का फतवा होगा। ये दोनों फिरके जो हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज। फिर आपने इसमें ये पूछा कि हर मकतब फिक्र ये कहता कि वो हक पर है, किस तरह मालूम हो कि कौन हक पर है? तो जनाब खुर्रम साहब तिरमिजी शरीफ में हदीस आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी होंगे, एक नाजी यानी एक जन्नती होगा। वहीं इस सवाल का जवाब आपका मौजूद है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने हुजूर अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नाजी यानी जन्नती जमात है वो कौन? हुजूर ने वही नियारा बता दिया कि जो मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल करे। अब आप इस दुनिया में घूमिए, सयाही कीजिए, किताबों को पढ़िए और देखिए कि इस दौर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का मुती और फरमा बरदार कौन है। सैकड़ों बल्कि हजारों कुतुब छान फटक करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वो अहले सुन्नत व जमात हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की इताअत करते।